کبھی سوچا ہے کہ کامیابی کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف پیسہ، شہرت یا طاقت ہے؟ نہیں، آج ہم ایک بہت ہی گہرے فلسفے پر بات کرنے والے ہیں، جسے مثبت خود جہتی کہتے ہیں۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر ایک متوازن، پرسکون اور حقیقی معنوں میں کامیاب زندگی کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ دیکھیے، زندگی میں ہمارے سامنے دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ ہے ناکام ذہنیت کا، جو کہتا ہے کہ بھائی، اس سے پہلے کہ کوئی تمہارا نقصان کرے تم اس کا کر دو۔ لیکن ایک دوسرا، کہیں زیادہ طاقتور راستہ بھی ہے، کامیاب ذہنیت کا راستہ، اور اس کا اصول بہت سادہ ہے: اگر میں تمہیں جیتنے میں مدد کروں گا تو اس میں میری بھی جیت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کامیاب ذہنیت آخر ہے کیا؟ اسی کو مثبت خود جہتی کہتے ہیں۔ چلیں ذرا اس فلسفے کی گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے۔ یہ صرف پازیٹیو تھنکنگ نہیں ہے، یہ اس سے کئی گہری بات ہے۔ مطلب یہ کہ اپنے آپ سے، اپنے آس پاس کے لوگوں سے اور اس پوری دنیا سے ایک گہری ہم آہنگی، ایک کنیکشن محسوس کرنا۔ یہ اس یقین کا نام ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور اصل کامیابی تبھی ملتی ہے جب سب مل کر جیتیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت مثال دی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ یہ ایک مضبوط پھیلے ہوئے ہاتھ کی طرح ہے جو کسی کو سہارا دینے کے لیے آگے بڑھایا گیا ہو۔ یعنی یہ صرف ایک اندرونی احساس نہیں، بلکہ ایک عمل ہے، دوسروں کو تھامنے کا، انہیں اوپر اٹھانے کا نام ہے۔ اس فلسفے کی جڑیں اصل میں ہمدردی میں ہیں۔ یہ مانتا ہے کہ جب تک ہمارے آس پاس کے لوگ تکلیف میں ہیں، ہم خود حقیقی سکون حاصل نہیں کر سکتے، اور اس کی شروعات گھر سے ہوتی ہے، اپنے خاندان سے، اور پھر یہ پورے معاشرے تک پھیل جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ سب باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن عملی زندگی میں یہ کیسی دکھتی ہیں؟ چلیں اب دیکھتے ہیں کہ ایک کامیاب زندگی کے مختلف پہلو کیا ہیں اور کیسے کامیابی کا راز توازن میں چھپا ہے۔ اکثر لوگ کیا غلطی کرتے ہیں؟ وہ زندگی کے کسی ایک ہی پہلو کے پیچھے بھاگتے ہیں، جیسے کہ صرف کام، کام اور کام۔ نتیجہ، خاندان پیچھے رہ جاتا ہے، صحت خراب ہو جاتی ہے، اور یہ ایک ایسی دھماکہ خیز صورتحال پیدا کر دیتا ہے جہاں سب کچھ بکھرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو ایک حقیقی کامیاب زندگی کیسی ہوتی ہے؟ وہ ان سب چیزوں کا ایک خوبصورت بیلنس ہوتی ہے۔ کامیاب لوگ جان بوجھ کر شعوری طور پر اپنے خاندان اور بزرگوں کے لیے، کچھ نیا سیکھنے کے لیے، اپنی صحت کے لیے، کام کے ساتھ ساتھ کھیل اور تفریح کے لیے اور قدرت سے جڑنے کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ زندگی ایک مکمل تصویر ہے، کوئی ایک ٹکڑا نہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بیلنس حاصل کیسے ہو؟ اس کا جواب باہر نہیں، ہمارے اندر ہے۔ اس کا جواب ہے خود شناسی میں، یعنی اپنے اندر جھانکنے میں اور خود سے کچھ مشکل سوالات پوچھنے میں۔ کبھی آئینے میں خود کو دیکھ کر یہ سوال کیا ہے کہ کیا یہ وہی انسان ہے جو ہمارے والدین ہمیں بنتے دیکھنا چاہتے تھے؟ یہ ایک گہرا سوال ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی اقدار اور اپنے راستے پر دوبارہ غور کریں۔ اور پھر اس سے بھی گہرا سوال، کیا ہماری زندگی کا مقصد صرف کھانا، کمانا، سونا اور تھوڑی بہت تفریح ہے، یا پھر ہمارے وجود کا کوئی بڑا مقصد بھی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہمیں اپنے روزمرہ کے معمولات سے اوپر اٹھ کے سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم بات سمجھنے کی ہے۔ خود اعتمادی بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر اس کی بنیاد مثبت اور اجتماعی اقدار پر نہ ہونا تو یہ بہت خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ جب خود اعتمادی صرف میں تک محدود ہو جائے اور اس میں ہم کی بھلائی شامل نہ ہو تو یہ کامیابی نہیں بلکہ خود غرضی اور تباہی کا راستہ بن جاتی ہے۔ اس خطرے کو سمجھانے کے لیے ایک تاریخی مثال دی جاتی ہے، ایک ایسے شخص کی جس نے اپنی زبردست خود اعتمادی کو تباہی پھیلانے کے لیے استعمال کیا۔ اس کی سوچ کو دوسروں کے ساتھ وہی کرو کا غلیظ فلسفہ کہا گیا، بالکل وہی ناکام ذہنیت جس کی بات ہم نے شروع میں کی تھی۔ یہ ایک واضح یاد دہانی ہے کہ صلاحیت اگر اخلاقیات کے بغیر ہو تو بے معنی اور خطرناک ہوتی ہے۔ تو سب سے اہم سوال کہ اس فلسفے کو صرف باتوں سے نکال کر اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ کیسے بنایا جائے؟ ہمیں ایک منظم منصوبے کی ضرورت ہے، ایک ایسا ایکشن پلان جو ہمیں اپنے مقاصد تک پہنچائے۔ چلیں ایک واضح ایکشن پلان بناتے ہیں، اسے روزانہ، ہفتہ وار اور ماہانہ اہداف میں تقسیم کرتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر لوگوں سے خاندان کی طرح ملیں، کسی کے لیے کچھ ایسا کریں جس میں آپ کا کوئی فائدہ نہ ہو، اور کم از کم 6 گھنٹے کی نیند ضرور لیں۔ اب آتے ہیں ہفتہ وار اہداف پر۔ ہفتے میں ایک بار اپنے بزرگوں کے ساتھ لازمی بیٹھیں، کچھ نیا سیکھنے کے لیے وقت نکالیں، چاہے ایک نئی زبان ہی کیوں نہ ہو، اور ہفتے کے آخر میں اپنے کام کا جائزہ لیں کہ آپ اپنے بڑے مقاصد کے کتنے قریب پہنچے، اور پھر مہینے کے آخر میں اپنے بڑے طویل مدتی مقاصد کو دیکھیں۔ اگر کوئی سیٹ بیک آیا ہے، کوئی مشکل پیش آئی ہے تو ہمت نہیں ہارنی،
اپنی حکمت عملی کو بدلیں اور یاد رکھیں کہ ہر ناکامی سیکھنے کا ایک موقع ہے۔ اپنی میراث کا تصور کریں کہ آپ دنیا پر کیا اثر چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، یہ سوچ آپ کو ہمیشہ متحرک رکھے گی۔ تو یہ جو ایکشن پلان ہے نا، یہ صرف کاموں کی کوئی لسٹ نہیں ہے، اصل میں یہ وقت کے ساتھ آپ کا رشتہ بدلنے کا ایک طریقہ ہے۔ مطلب ماضی کی غلطیوں پر پچھتانے کے بجائے ان سے سیکھنا ہے، مستقبل کی تعمیر کرنی ہے، لیکن اپنی پوری توجہ، اپنی پوری توانائی حال کے اس لمحے پر لگانی ہے اور اسے بھرپور طریقے سے جینا ہے۔ اور آخر میں یہ ایک جملہ ہے جو دونوں ذہنیتوں کا فرق بالکل واضح کر دیتا ہے۔ ناکام شخص کہتا ہے مجھے صرف آج کی فکر ہے، لیکن کامیاب شخص کہتا ہے میں ہر لمحے زندہ ہوں، اس لمحے میں ابھی میں جو کچھ بھی کر سکتا ہوں وہ بھی کم ہے۔ یہی وہ سوچ ہے جو ایک عام زندگی اور ایک کامیاب بامعنی زندگی میں فرق پیدا کرتی ہے۔